الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمت شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. وہ کڑکا تھا بجلی کا کہ تھی سوتے ہادی، وہ کڑکا تھا بجلی کا کہ تھی سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن جس نے سب کے دل میں لگا دی، ایک آن میں جس نے سوتی بستی جگا دی، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خدرتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. واجب الاحترام محترم المقام لائق تعظیم و تکریم سید قاسم شاہ مقدس العالی، عزیز محترم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا الحاج کاتب احمد خان صاحب اور دیگر علماء کرام، بزرگان دین و ملت، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات نے مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت رسول مقبول اور عزیز محترم کی ایک فکری اور انقلابی تقریر سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی.
جشن شادی کے سلسلے میں چند دین کی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام میں نکاح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تقریباً سارے انبیاء و مرسلین کا مسنون طریقہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے النکاح من سنتی فمن نقبل سنتی فلیس منی، فرماتے نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے اور جو اس طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے متعلق یوں فرماتے ہیں ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کما کان معی فی الجنہ، فرماتے یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال، جو میری ایک سنت پہ عمل کر لے جب دنیا اس طریقے کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کے راہ میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک شہید کو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ براہ راست خدا تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن شہادت ایک ایسی موت ہے کہ جس دروازے سے بندہ پار ہوتا ہے براہ راست خدا کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کہو گے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہوں، میں حدیث سے آپ کو سنا دوں، صحیح حدیث امام ابن ماجہ نے بھی لکھا، امام نسائی نے لکھا، امام مسلم نے لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جنگ احد کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں جنگ احد میں۔ اب وہ تفصیلی واقعہ مجھے پیش نہیں کرنا ہے، کہتے میرے والد حضرت عبداللہ حرام شہید ہوئے اس جنگ میں، مشرکین مکہ نے ان کا مسئلہ کر کے لاش بگاڑ دیا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے اب کی لاش رکھی ہوئی، لاش کو بگاڑ دیا تھا، لوگ منع کرتے ہیں، حضور نے منع نہیں کیا، میں ان کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا جابر بن عبداللہ اللہ اخبرک ماذا قال ربک لابیک، اے جابر کیا میں تجھے نہ بتاؤں تیرے باپ سے تیرے رب نے کیا کہا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے کسی بندے کو یہ طاقت نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرے، لیکن رب نے تیرے باپ پر اتنا کرم کیا کہ براہ راست اللہ سے کلام کیا۔ پھر رب نے فرمایا تمنے یا عبدی، اے بندے تمنا کر، تو تیرے باپ نے یہ کہا کہ مولا واپس دنیا میں بھیج دے، پھر میدان کارزار میں لڑ کر میں آ جاؤں۔ تو رب نے فرمایا قسم کا منی، میرا یہ عہد ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایک مرتبہ جس کو میں آزماتا ہوں دوبارہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ ایک شہید کو اللہ اتنا مقام عطا کرتا ہے کہ براہ راست خدا سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن یا اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں جو ایک سنت پہ عمل کرتا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، خطاب مصطفیٰ فرما رہے ہیں، صحابہ سننے والے، میں آپ کے ایمان سے پوچھتا ہوں کیا کائنات میں ایسا خطیب آیا، ایسے سننے والے آئے؟ آپ نے خطیبوں کو سنا ہوگا، اچھے اچھے بولنے والے آپ نے سنے ہوں گے، آپ سے اچھے سننے والے ہوں گے، لیکن اس کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا کوئی خطیب ہے، صحابہ جیسا کوئی سننے والا ہے؟ خطیب کیسا؟ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے کہ نہیں، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسینوں کو پیدا کیا لیکن قسم خدا کی مصطفیٰ جیسا کسی کو حسن و قدرت نے دیا ہی نہیں۔ حسان بن ثابت بیان کرتے وَأَحْسَن مِّن قلم ترکت عینی وَأَكْمَن مِّن قلم تلد النساء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو میرے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا کامل تو کسی ماں نے جنا نہیں۔ کیا بات ہے، بہت حضرت حسان سے پوچھو کہ تم نے رسول اللہ کو کتنے سال دیکھا؟ ہجرت کر کے محبوب خدا مدینہ طیبہ آئے، 10 یا 11 سال تک تم نے دیکھا، اور تم نے دعویٰ کر دیا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں اور کسی عورت نے آپ جیسا کامل جنا ہی نہیں، پھر دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو جواب یہ ملتا جب ثناء مصطفیٰ کے لیے حسان کی زبان کھلتی۔ امام اہل سنت یوں فرمائے ثناء سرکار ہے وظیفہ قبول بارگاہ تمنا۔ اپنی اگر ثنا کو قبول کرنا ہے تو مصطفیٰ کی ثنا کر، محبوب خدا کی ثنا کر۔ اور علامہ سعدی یوں فرمائے زباں تاں بوت در دہاں جائے گیر ثناء محمد بوت دل پذیر۔ جب تک میری زبان میرے منہ میں ہے مصطفیٰ پہ ثنا ہوتی رہے۔ آپ دنیا میں ہیں تو زبان آپ کے منہ میں، چلتے ہیں تو زبان آپ کے منہ میں، سوتے ہیں تو زبان منہ میں، قبر میں پہنچے تو زبان منہ میں، حشر میں اٹھے تو زبان منہ میں۔ اس لیے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ تو ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو، سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ اچھا عمل ہوگا تو ایسا نہ سمجھے کہ بھئی ہر عمل برا قبول ہو جائے۔ محبوب خدا کے یہاں انسان کے دل کی نیت کی دھڑکنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بندے کی دل کی نیت کیا ہے۔ بصورت تو فرماتے ہیں ملک جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت حسان ثناء مصطفیٰ کے لیے زبان کھولتے تو آپ کیا فرماتے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ ملک جبریل کے ذریعے مدد کر حسان کی۔ اب پڑھو، حسان نے تو نہیں دیکھا تھا، جبریل نے تو دیکھا تھا۔ گویا زبان حضرت حسان کی ہے، طاقت جبریل کی ہے، اور جبریل مصطفیٰ کے بارگاہ میں اگر کیا کہتے قلبت مشارق الارض و مغاربہ واللہ ما رأیت آسن مثلک، عرض کرتے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا لیکن رب کی قسم آپ جیسا میں نے کسی ہنسی کو پایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا لیکن آپ جیسا کسی کو میں نے پایا ہی نہیں۔ تو مجمع صحابہ کا ہے اور بیان کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے نا تو جانے جانا، ہاں تو شاہ خوباں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ نہ مصطفیٰ کی مثال ہے نہ مصطفیٰ کا جواب ہے۔ سننے والے صحابہ کون صحابہ؟ عبداللہ بن مسعود کہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامہ ابرها قلوبا اعمق علما اقلها تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ والاقامت دینہ فعرفوا لهم فضلهم۔ لوگوں اگر اس کائنات میں نبیوں کے بعد اگر افضل انسانوں کو دیکھنا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کے اصحاب ہیں۔ اس امت میں سب سے افضل، ان کا علم لوگوں کے علم سے زیادہ، ان کا عمل بناوٹ سے خالی، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے۔ رب نے دو کاموں کے ان کو چن لیا، اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے ان کے فضل کو پہچانا۔ مجمع صحابہ کا ہے جی۔ محبوب خدا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، آقا نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج فإنه غض البصر وآصل الفرج وإن لم يستطع فليصم بالصوم فإنه له وجاء۔ فرماتے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے اگر کوئی طاقت رکھے تو نکاح کرے۔ عزیز محترم نے اشارہ کیا نا، ان کو بھی قدرت نے نوجوانی عطا فرمائی تھی اور ہماری بھی نوجوانی، ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، ان کی جوانی کہاں گزرتی تھی۔ شاعر کیا کہتا ہے حق و عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، کیا بات ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی خصلت ہے۔
جوانی چوراہوں پہ برباد کرنا اس کا نام نہیں ہے. رات کو 2 بجے تک غلط تصویریں دیکھنا اس کا نام جوانی نہیں ہے. جوانی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں بندہ اپنی جوانی کو وقف کر دے. ان حدیث پاک میں 7 ایسے شخص ہیں جو اللہ ان کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے گا. ان 7 کا ذکر کروں گا تو تقریر اس میں پوری ہو جائے گی. ان میں سے امام الانبیاء نے ایک شاب النشا فی عبادت ربہ، پہلا وہ نوجوان ہے جس کی جوانی خدا کی عبادت و بندگی میں گزر رہی ہے. وہ جوانی تھی. سیدنا فاروق اعظم کا دور ابھی تذکرہ کیا، اشارہ کیا. فاروق اعظم کا دور، ایک نوجوان تھا انصار میں، بے مثال تھا نوجوانی میں، اڑتی ہوئی جوانی، چہرے پہ نور کی بہاریں. وہ اپنے گھر سے آتا مسجد میں ہمیشہ سب سے صف اول میں بیٹھتا. جوانی ہے نا بھائی. توبہ ہے خدا کی بارگاہ میں سچائی سے. کب توبہ کریں؟ بوڑھا ہو جاؤں پھر توبہ کروں، سفیدی آئے پھر توبہ کروں، ہے کہ نہیں؟ اور پاؤں جب قبر میں لٹ گئے اور گھر کا پریوار موت کی تسبیح پڑے پوڑھو کٹے قبر میں مجھے تیجوری جی گنجی اساں کے ملے، پھر تو بندوبست کرنا ہی ہے نا انسان کو. پھر اللہ اللہ کرے گا بندہ. ہماری جوان توبہ تب ہے تھیرنے پوڑھو یار، بعد میں توبہ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ توبہ سچائی سے ایک مرتبہ ہوتی ہے. بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ندرت کیسی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار. بلّہ شاہ دی سنو حکایت، جنجا مرشد شاہ عنایت، مرشد کر گیا بیڑا پار. ندر کیسی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار. اس دنیا دا ایک ہی پھیرا، آنا نہیں دوجی بار. ندر کیسی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار. توبہ ایک مرتبہ ہوتی ہے. اب کئی انسانوں نے توبہ کے طریقے الگ کر دی. یوں کان پکڑ دیا اور اپنے دونوں رخساروں کو تھپتھپا دیا، استغفر اللہ، توبہ توبہ. یہ توبہ کا تو آج تک میں نے کہیں تعریف کا یہ تو سب پڑھا ہی نہیں کتاب میں. 45 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، بیان کرتے کرتے، لیکن ہم نے تو یہ تعریف کا طریقہ، یہ توبہ کا طریقہ کہیں دیکھا ہی نہیں. وہ نوجوان تھا، اڑتی ہوئی جوانی، مسجد میں آتا اور سب کے بعد میں جاتا، سب سے پہلے آتا. اور ہمارا یہ حال کیا کہ سب کے بعد میں آتا، سب سے پہلے اس طرح مسجد سے بھاگتے جیسے شیطان بھاگا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا. مقولہ ہے المومن فی المسجد کا سمک فی الماء. مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، مومن کو مسجد میں سکون آنا چاہیے. امام الانبیاء فرماتے رجل قلب معلق فی المساجد، ایک وہ شخص ہے خدا کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل رب کی قسم مسجد میں لٹکا ہو. گھر سے جاتا ہے تو چین ختم ہو جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو چین ختم ہو جاتا ہے. مومن کو چین کہاں آتا ہے؟ گھر میں چین نہیں، مسجد میں چین آتا ہے. کیوں؟ خدا کی عبادت و بندگی میں مصروف ہے، رب کی بارگاہ میں سچائی سے سجدہ کرتا ہے. دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے، اٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے. اور کہنے والا کو یوں بیان کرتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگہ میں. درد مند سو جاتے ہیں جن کے دل میں درد نہیں ہے، بے درد ہوتے مزے سے سو جاتے ہیں، بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں. پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کھلا ہے دروازہ. تو ماں کے تو دیکھ، عقیدت و محبت کے 4 آنسو بہا کے تو دیکھ. ملت بیضا کے علم بردارو، دین حنیف کے پاس بانو، محمد مصطفیٰ کے دیوانوں، اولیاء سے محبت رکھنے والوں اٹھو. نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجل نہیں. رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں پہ آواز دے رہی ہے. کوئی خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا جس کو میں معاف کر دوں. ہم تو مائل پر کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. رات دکھلائیں کسے رب منزل نہیں. سائیں دعا کر دندہ خراب تھی چکا ہے، گھر کی برکتیں ختم ہو چکی، گھر میں بھوت اثر کر چکا ہے، پلید اثر کر چکا ہے. وہ اندر جو پلید پڑا اس کو تو دونوں بیٹا صاف کیا ہی نہیں نا بھائی. پہلے اپنے اندر من کو تو صاف کر، انانیت کے بتوں کو، حرص و لالچ کے بتوں کو صاف تو کر. مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. گیا ہے سبز میدانت قدر بارارا، تو خشکی نہ میدانی ابر بارارا. جو گاز سبز ہوتی اس کو بارش کی قدر ہوتی، جو سوکھ گیا اس غریب کو کیا پتہ، اس کو کیا قدر ہے کہ بارش کس طرح برستی ہے. ارے اپنے دل کو ہرا بھرا تو رکھو، عشق الہی کی لذتوں میں، محمد مصطفیٰ کی محبت میں اور اہل اللہ کی الفت و محبت میں دل کو ہرا تو رکھو. وہ عشق الہی سے ہرا دل
کر جب لحد میں پہنچو تو میرا امام یوں کہتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، اور وہ محبت والا چراغ لے کر جب قبر میں پہنچے اور جو سپاہیوں کی طرح فرشتے تمہیں تلاش کرتے رہیں تو فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تمہارے گردن میں نشانی ہونی چاہیے۔ پھر فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر کہے میرے گلے میں پٹا تیرا، ہم نشانی والے۔ بابا ہمیں دھنیاں کا ندھن کا کون ہے کہ نا، ہمارے گردنوں میں پٹا ہے غلامی کا، کسی کے گردن نقشبندیت کا پٹا، کسی کے گردن قادریت کا پٹا، کسی کے گردن چشتیت کا پٹا، کسی کے گردن گلے کے اندر شہروردیت کا پٹا، یہ نشانی ہے۔ ارے دنیا میں اگر کوئی نشانی والا جانور ہوتا ہے تو اس کا بال بیکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے تو تم محبت والی نشانی میں ہو اور طریقت اور مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے تمہاری گردنوں کے اندر نشانی ہے غلامی مصطفیٰ کی، اہل اللہ کی صحبت اور اس کی الفت کی نشانی ہے۔ اس نشانی والے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یہ نشانی رکھو گے تو یہاں نشانی کام آئے گی، قبر پہ بھی کام آئے گی۔ وہ نوجوان تھا، آتا اپنے راستے میں چلا جاتا، انصار میں خاتون عورت تھی، حسن میں بھی لاجواب، وہ جھانکتی تھی اس کو، لیکن نوجوان کبھی نظر نہیں اٹھا تھا۔ انسان ہے نا بھائی، نبی کی ذات معصوم ہے، ولی محفوظ ہے، ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی محبت کا جلوہ تو ہے۔ کیسے محبوب خدا ہیں، کوئی یوں بیان کرتا ہے اتے بابل پیاری فاطمہ تا، جگر دل بند مائی آمنہ تا، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ حسینوں میں ہنسی، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ارے دنیا کے محبوب الگ ہوتے ہی تو رب کا محبوب ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں، سرکار حضرت یوسف کو قدرت نے حسن عطا کیا تھا، جب یوسف کا حسن بغیر پردے کے مصر کی عورتوں نے دیکھا، قطعن ایدیہن، ان اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی ما ھذا بشر حاشا للہ ما ھذا بشر ان هو الا ملک کریم، اللہ کی پاکی یہ انسان نہیں، انسان کے روپ میں فرشتہ ہے۔ سرکار آپ کے حسن کے اندر اتنی جھلک نہیں ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ہاتھ کاٹ دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ میں رب کا محبوب ہوں، اور کوئی انسان کسی کے محبوب کو جھانکتا ہے تو غیرت وہ غیرت ربی، میرے رب کی غیرت کی قسم، اللہ نے میرا حسن پردے میں رکھا ہے، اگر یہ حسن پردے سے باہر آتا تو وہاں انگلیاں کٹی تھی یا انسان کلیجے کاٹ دیتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ینظرون الیکم لا یبصرون ہوتا نہت ہوا لالن لکا پر رہے پدھر پاچ ہویا۔ اس نظروں سے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا اور حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اور کیسے آقا ہے ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیجی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھلا کے پھبن، وہ سنا کے سگن، موئی بھوگ گئے سب تن من دھن، وہ دکھا کے شکل جو چل دیے دل ان کے ساتھ رواں ہوا، نہ وہ دل رہا نہ وہ دل ربا رہی کہ زندگی سو وبال ہے۔ ایسے محبوب تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3-4 دن گزر گئے، عورت اس کو جھانکتی ہے لیکن یہ نوجوان سر جھکا کے چلا جاتا، کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں مومنوں کو کہو جب بازار میں چلے تو اپنے سروں کو جھکا کر چلے، کیوں؟ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوس میں سید کی بیٹی کا حق وہی ہے، برہمن کی بیٹی کا حق وہی ہے۔ اس لیے آقا فرماتے واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ صحابہ من یا رسول اللہ کا الذی لا یامن جار بھوائی کا، اگر تیرا پڑوسی تیری شرارتوں سے محفوظ نہیں تو ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، خطیب بیٹھے ہیں، سید صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ اس میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قید لگائی ہے؟
کہ تمہارا پڑوسی کون؟ علماء بیان کرتے ہیں پڑوس کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ پڑوسی 3 حق والا، ایک پڑوسی 2 حق والا، ایک پڑوسی 1 حق والا. 3 حق والا پڑوسی کون؟ تیرا سگا بھائی، تیرا اسلامی بھائی، اور تیرا پڑوسی تو 3 حق ہیں. ایک بھائی کا حق، ایک اسلام کا حق، ایک پڑوس کا حق. ایک وہ پڑوسی 2 حق رکھتا ہے، سگا بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی ہے تو اس کے 2 حق ہیں. اور تیسرا پڑوسی کون ہے؟ 1 حق والا. 1 حق والا پڑوسی کون؟ کا سگا بھائی نہیں ہے، اسلامی بھائی نہیں ہے، لیکن ہے پڑوسی. امام مسلم نے، امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے. مسجد نبی میں حضور کی وفات طیبہ کے بعد نماز عشاء پڑھ کر آتے، اپنے بیٹے سالم سے کہتے کہ بیٹا، یا عبید اللہ سے کہتے بیٹا کہ یہودی پڑوسی نے کھانا کھا لیا، وہ مسکین ہے. نہیں سرکار ابھی بھوکا ہے. تو فرماتے پہلے یہودی کو کھانا کھلاؤ پھر میں کھانا کھاؤں گا. کیوں؟ کہ میرا آقا یہ کہتا ہے کہ پڑوسی بھوکا رہے اور تو بیٹھ کر کھانا کھائے، تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. کیا بات ہے، لاجواب لاجواب. امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہمیں یہ ذہن دیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا لو، اور مومنہ عورتوں کو اپنی نظروں کو جھکا لیں، اور جب بازار میں چلیں تو اپنے ننگا پن کو اور اپنے پازیب کو بجائیں نہ. کیوں؟ رب فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اپنے پاؤں کو اس طرح نہ لگائے کہ ان کے پازیب کی آواز کی چھنکار کسی کے کان میں آ جائے. اتنی بھی اجازت نہیں ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرو. میں ایک تاریخ کا ایک ورق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ میرے عزیز نے تاریخ کو تو ایک ورق آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، اسلام سے پہلے کیا تھا، اسلام کے بعد کیا تھا. زمانہ ہے فاروق اعظم کا. دومت الجندل کو، یہ یرموک کو فتح کر رہے ہیں. اس زمانے کے اندر 3.5 یا 4 لاکھ نصرانیوں کی روم کے اس باج گزار انسان کے قیادت کے اندر لشکر آ چکا. حضرت خالد بن ولید نائب سالار ہیں اور سالار اعلیٰ ابو عبیدہ جراح ہیں. تاریخ ہمیں یہ دہراتی ہے. اس زمانے میں خالد کے ساتھیوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام حضرت زرار بن عزور آیا ہے. اسی جنگ کے اندر ایک ان کی بہن تھی جن کا نام خولہ بنت عزور آیا ہے. لڑتے لڑتے حضرت زرار کا معاملہ کیا تھا، جب ان کی لڑائی جوبن پہ آ جاتی تھی تو سارے کپڑے اتار کر ایک تحمل پہنتے تھے اور ذرا بختر اتار کر تلواریں پھینک کر نیزے سے جنگ کرتے تھے. وہی اس کا منفرد انداز تھا. کئی انسانوں کو قتل کر رہے تھے. وہ جو لشکر کا سپاہ سالار تھا وہ دور سے دیکھ رہا تھا اس نوجوان نے کتنے لوگوں کو زخمی کیا، کتنوں کو مار دیا. اس کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد ریشم کی کمن سے اس کو پکڑو. تلواروں کی جھنکار میں یہ لڑے گا. کیوں؟ مسلمانوں نے، انہوں نے، صحابہ نے آنکھیں کھولی اس ماحول کے اندر. یہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا بالا، جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا. تو اللہ کے محبوب کے صحابہ جو وہاں سے چلے، حجاز سے اٹھے آندھی کی شکل میں، اور اس کے کائنات میں وہ آندھی چھا جاتی ہے. کبھی تبوک کو فتح کرتے ہیں، کبھی دومت الجندل کو فتح کرتے ہیں، کبھی قبرص کو فتح کرتے ہیں، کبھی شام کو فتح کرتے ہیں. دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں آ گیا عین لڑائی میں گھر وقت نماز. قبلہ روح ہو کے زمین بوسوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات. نہ کو بندہ رہا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو ایک. افزاری کا مطالعہ کرو. افریقہ سے تپتے ہوئے صحراؤں سے ایک مرد مجاہد اٹھا جس کا نام یوسف بن تاشکین ہے. اس کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. وہ تلوار کا بھی دھنی تھا اور قرآن کا بھی حافظ تھا. رات کے وقت میں سادھو لگتے ہیں، دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں. لوگوں کے بادشاہ نے پوچھا تھا نا اپنے سپاہ سالار سے، جاؤ تو صحیح، مسلمانوں کی حالت دیکھو. رات کے وقت میں صحابہ کی نجی زندگی کو دیکھو. وہ آدھی رات کے وقت میں اپنے خیموں سے نکلتا ہے. کوئی شراب کی نوشی کے اندر ہے، کوئی کباب کے اندر ہے، کوئی عیاشی کے اندر ہے. وہ بیس بدل کے عربیوں کا صحابہ کے خیمے کے پاس پہنچا تو خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے.
نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، صبح کو اٹھا اور بادشاہ کے سامنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر مار کے یہ کہتا قسم خدا کی فوج پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ تو صحیح، میں رات کو اٹھا، ہمارے نوجوان شراب و کباب عیاشی کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہے تھے۔ ارے رات میں جن کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دعا کل پشب چوں گدا یا بساز اگر می کنی بادشاہی بروز۔ اللہ مسادی فرماتے ہیں اگر دن میں تجھے دنیا کی گردنوں پہ حکومت کرنی ہے، رات کو جب دنیا سو جائے اس کر تو خدا کو یاد کر، کمر وسط گردن کشاں پر درد، تو پر آستان عبادت سر، دنیا کے متکبر انسانوں کے سر تیرے بارگاہ میں جھکے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ تیرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پھر آگے فرماتے رہی نخت روز طریقت متاب، بنہ گام کامے کی خواہی بیاب، یہی طریقت کا راستہ ہے، یہی بندگی کا راستہ ہے۔ اس راہ میں قدم اٹھا، دوسرے قدم پہ کامیابی تیری ہے۔ پھر یہ کامیابی کیوں ملتی ہے؟ تو فرماتے مپندار سادی کی راہ صفا، توا رفت جز پر پے مصطفیٰ۔ ایسا دی نجات کا راستہ حاصل کرنا ہے، کامیابی کی راہوں کو تلاش کرنا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کی راہ ہے۔ پھر آگے فرماتے خلاف پیغمبر کسے رہ گزید، بمنزل نہ ہرگز نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ قدم رکھے گا تو کامیابی نہیں۔ اس لیے مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو کرے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو، وہ مر کر بھی حیات جاوداں کی بات کرتے ہیں۔ سائیں تکڑو ایڑھو کرو جنتی بنائے ہو سپنے کے، ہاں نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ فجر کی ضرورت۔ فجر نصیب ہی کہاں ہوتی ہے؟ 11:30 بجے اٹھیں اور صبح کو اس اول وقت میں اٹھ کر دکان نہیں کھولیں، رات کو غلط تصویریں موبائل میں دیکھیں۔ پہلے سنی ماحول کے وجہ بڑا شیطان تھا، پھر اتنا شیطان ٹی وی کی شکل میں آ گیا، اب اتنا شیطان آ گیا ہے ٹچ ٹچ والا، ہاں نوجوان لڑکے نوجوان بچیاں اس کے اندر گرفتار ہو چکے۔ سائیں دعا کران، سائیں جی دعا تو آسمان جی وچ میں لٹ کے پہ پیرہاں تو جد عمل صحیح کر۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ۔ ہنسی آتی ہے مجھ کو یوں حضرت انسان پر، کارے خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، کام تو خود خراب کرے۔ کیوں؟ آج جو ہم کام کرتے تو شیطان سے بھی نہیں ہو سکتے، پھر شیطان کا کیوں؟ دو ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔ اندلس کی غرناطہ کی سکوت کے وقت میں چند لوگ رضاکار چلے، یوسف بن تاشفین سے مدد چاہی۔ 700 مسلمانوں کی حکومت چلی اندلس پر۔ آج ہم قطبہ کی مسجدوں کو دیکھتے تو مے خانے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جہاں خدا کے بندے سجدے کرتے تھے آج وہاں جوے بازی ہو رہی ہے۔ 7 سال تک قرطبہ پر یوسف بن تاشفین سے پہلے طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا محمد مصطفیٰ کی بشارت سے۔ اس جبل پہ ٹھہرتا جس کو جبل طارق کہتے ہیں، تلوار پہ دھاڑ پر تلوار کے قبضے پر سر رکھ کے سویا۔ آدھی رات کے وقت میں قسمت کا نصیبہ جاگا، جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لفظی لباس میں ایک مکان سارا بسا گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوتا ہے اور آقا بشارت دیتے ہیں کہ تو میدان میں جا، فتح تیری ہے۔ جب پہلے کے بعد حالات والوں میں لوگ تبدیل، تو حال یہ تھا۔ پہنچے یوسف بن تاشفین کے پاس، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے مرد مجاہد اٹھا، 35-36 سال کی عمر ہے۔ ان کا سپہ سالار ان کا فضائی بھائی تھا جس کا نام سیر بن ابی بکر۔ تاریخ یہ بتاتی، اس کو کہا کہ چلو تیاری کرتے ہیں۔ تیاری کی، ان کا 9 سال کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ بیٹا اتنا بیمار ہو گیا کہ جب انہوں نے ان کے نبض پہ ہاتھ رکھی تو شدید بخار تھا۔ بیٹے نے باپ سے آنکھیں ملائی، جب نگاہیں چار ہوئیں تو کہتا کہ ابا مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو۔ کہا بیٹا بتاؤ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کہا آپ غرناطہ اور اسپین اور اندلس کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے۔ تو کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، تیری حالت یہ ہے کہ نہیں، تمہارے ایمان کا امتحان اس طرح ہو رہا ہے جس طرح وادی منہ میں حضرت ابراہیم خلیل کا ہو رہا تھا۔ ابراہیم خلیل کا بیٹا کا، ہاں یہ فیضان نظر تھا کسی مکتب کی رسائی، سکھائے کس میں اسماعیل کو آداب فرزندی، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا۔
یہ اللہ والوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے. تو کہا کیسے امکان، مجھے بتا تو صحیح. کہ میں نے آپ سے تو سنا ہے. چشم فلک نے منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا. خدا کے پیغمبر کو مولا کا حکم ہوتا قربانی کر، وہ واقعہ تم نے سنا ہے. چوتھی رات اشارہ ہوتا قربانی کر. باختلاف روایت 8 9 سال 13 سال کی عمر تک کی باتیں آئی ہیں تفسیروں میں. اس وجہ سے میں 13 سال آپ کے سامنے پیش کروں. اکلوتا فرزند ہے جس کی مقدس پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، جن کے گلابی ہونٹ پھول کی پکھڑیوں سے زیادہ نازک ہیں. حضرت اسماعیل کے پیشانی نور مصطفیٰ سے جلوہ گر ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا چلو، اور جب وہاں پہنچے تو کیا کہا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب دیکھا. خواب کون ہے؟ نبی. وہ سو جائیں تو میرا جے منامی، وہ جاگے تو رب سے ہم کلامی. ہم دیکھتے ہیں تو خواب ہوتا ہے، سپنا ہوتا ہے. نبی دیکھے تو وہی الہی ہے. تو کہا یا ابت فل، رب کی طرف سے حکم پورا کرو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. صبرت ناچیز کو آپ صابر پاؤ گے. آگے الفاظ پڑھو قرآن کے. ولما اسلما، جب جھک گئے خدا کے حکم کے سامنے، دونوں راضی ہیں مولا کی رضا پر. باپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، بیٹے کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے. اللہ کے رضا کی خاطر جب انہوں نے گردن رکھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل زمین پہ لٹاتے ہیں. سجدہ انسان کرتا ہے، ذبح یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں، یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے نہیں. پیشانی آپ سجدے میں رکھتے ہیں. رسالت صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. پیشانی کے بل پر زمین پہ لٹایا. میں آپ کا ذہن طلب کرتا ہوں، کسی کو ذبح کرتے ہو تو یہاں سے، یہاں سے سر تو ہلاؤ تو پتہ چلے آپ مجھے ساتھ دے رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں سبحان اللہ بلند آواز سے کو ہاتھ اٹھاؤ، یہ میرا مزاج نہیں. آپ اگر سر ہلائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا میری بات پلے پڑ رہی ہے. پڑھ رہی ہے نا بلّہ گال پلے پہتے کہ نا. یہاں سے ذبح، یہاں سے ذبح نہیں. اللہ کے رضا کی خاطر پیشانی کے بل سر سجدے میں جھکایا. تو اشارہ یہ تھا کہ میں سجدہ رب کی بارگاہ میں کر دیتا ہوں، حالت سجدہ میں میرا سر کٹ جائے. رب نے سجدہ قبول کیا لیکن پورا نہیں ہوا. اور سجدے کی تکمیل کب ہو؟ حالت سجدے کھر کٹ جائے. اسماعیل کا سر حالت سجدے میں نہ کٹا، کیوں؟ ان کی نسل سے مصطفیٰ کو آنا ہے. پھر سجدے کو کوئی پورا کرنے والا تو ہو کہاں. پھر جد امجد کا سجدہ مصطفیٰ پورا کر دے اور رسول اللہ کا سر مبارک حالت سجدے میں رب سے ملے تو قرآن کا وعدہ اللہ یعصمک من الناس، مولا تمہیں لوگوں سے بچائے گا. پھر سجدے کی تکمیل کون کرے؟ تو امام الانبیاء نے اپنے نواسے امام عالی مقام کو چنا، جس کو مصطفیٰ حسین منی ارمن حسین کہتے ہیں. اس لیے سجدے میں سر حسین کا تھا تو خالی سجدے میں سر نہیں تھا، سر جھکا سجدے میں. سجدہ قبول ہوتا ہے، تکمیل کربلا میں ہوتی ہے، ابتدا منی میں ہوتی ہے. سر بکف قاتل ہو کھڑا، کوئی ہو سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کربلا. اس قسم کا سجدہ کھیل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرماتے ہیں ابا تمہارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. پھر وادی منی کے اندر رب نے اللہ کے پیغمبر کے امتحان کو قبول پسند پر پورا کیا اور رب نے امتحان میں پاس کیا. رب نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم کا صدق کرو یا انا کذالک نجزی المحسنین. آج تمہارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. آپ یہاں رہیں، اگر میرے مقدر میں موت ہے تو میں چلا جاؤں گا. آپ جاؤ، میں تجھے اجازت دیتا ہوں. باپ روانہ ہوئے، ابھی تبریکہ کے ساحل کے کنارے پر پہنچے. پیچھے کسی نے آ کے کہا کہ تمہارا بیٹا فوت ہوا، کہ زمین حوالے کر دو، میں اس کے حق میں دعائے خیر کر دیتا ہوں. پھر کیا ہے کہ سیر ابو بکر نے کہا کہ سرکار ابھی سمندر کی موجیں جو ہے نا وہ اتنی آگے آ چکی ہیں کہ سمندر میں سفر کرنا مناسب نہیں. یوسف بن تاشقین سمندر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک لہر اٹھتی ہے سینے کے برابر آئی، پھر یہ لہر تھم جاتی ہے. کہنے لگے یہ سمندر ہمارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے، سمندر کے حوالے لشکر کو بھیج دیتے ہیں. تو اللہ کے ایک بندوں نے ایک ہاتھ میں قرآن لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی. رات کو رب کی بارگاہ میں جھکتے تھے،
تو سادھو بن جاتے تھے، عابد بن جاتے تھے. یہی رات والے عابد دن میں شہسوار ہوتے تھے. اس لیے کوئی شاعر یہ کہتا، علم اقبال کہتے بطول باش پنہا شوزی صرف ادھر آغوش شبیر بگیری. اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسا بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا، تیرے گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ چاروں طرف سے کمند لگا دو. چاروں طرف سے کمند لگائی گئی. حضرت زرار بن عذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلغاروں کے نرغے میں دشمن کی جماعت نے نہیں پکڑا. ریشم کی کمند چاروں طرف سے پھیلا دیتے ہیں، اس شکنجے کے اندر قید ہو جاتے ہیں. حضرت قید ہو گئے. ابھی خالد بن ولید کا لشکر آئے اس سے پہلے یہ قید لشکر نے اس کو قید کر دیا. حضرت خالد بن ولید کو پتا چلا، آپ فوج لے کر نکلے. یہاں ان کی بہن حضرت خولہ کو پتا چلا، اس نے مردانہ لباس پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئی، ذرا بختر انہوں نے پہنا، ہاتھ میں تلوار لی، اور خالد آئے اس سے پہلے انہوں نے لشکر پر اتنا حملہ کیا کہ کئی انسانوں کو قتل کر دیا. تو شہسوار سپہ سالار دور سے جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا. شدت جنگ کی وجہ سے جب خود چہرے سے اتر جاتی ہے تو اس کی آنکھوں کی چمک اس کو نظر آ جاتی ہے. اعلان کرتا ہے، سپاہیوں یہ لڑنے والا مرد نہیں، یہ لڑنے والی عورت ہے. ان کی آنکھوں کی چمک کے اندر میں عاشق ہو چکا ہوں، اس کو قتل نہیں کرنا، زندہ گرفتار کرو. جیسے ایک نوجوان کو تم نے ابھی زندہ گرفتار، اس کو زندہ گرفتار کرو. قریب تھا ان کو کمند کے ذریعے گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ان کو الخیمے میں اس شہزادہ نے یہ کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد خالد بن ولید کا لشکر پہنچا، اور اس سے پہلے وہ دوسری کاروائی کرتے لشکر کو فتح ہوئی. زرار بھی چھوٹ گئے، حضرت خولہ بھی چھوٹ گئی. رات کو خالد بن ولید کے خیمے میں ام تمیم سے بات ہوئی جو حضرت خالد کی بیوی تھی. انہوں نے مسکرا کر کہا کہ خولہ اگر خالد کا لشکر نہیں پہنچتا تو دشمن تجھ پہ قبضہ کر لیتا. کہا کیوں؟ تو جو مردانہ لباس میں جنگ کر رہی تھی، جب جنگ کی شدت میں تیری خود بدن سے چہرے سے ہٹ گئی تو اس وقت میں دشمن کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑ گئی. وہ تیری آنکھوں اور تیرے چہرے پہ فریفتہ ہو چکا تھا. وہ رومی شہزادہ تھا، اس وجہ سے وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا. تو حضرت خولہ نے ایک دبا کہا، کیا اس رومی کتے کی نظر میری آنکھوں پہ پڑ چکی ہے؟ کیا اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ چکی ہے؟ کہا ہاں. تو ہاتھ میں خنجر تھا اور اپنے آنکھوں کو خنجر سے نکال کر پھینک دیتی ہے اور کہتی رب کی قسم جس آنکھوں پہ رومی کتے کی نظر پڑ چکی ہے وہ آنکھیں میں دیکھ تو سکتی ہوں لیکن وہ آنکھیں اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی. کیوں؟ جس آنکھوں پر نظر غیر کی پڑ چکی ہے اس سے کوئی پیدا ہونے والا بے حیا یا بے شرم پیدا ہو سکتا ہے. دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کہا تو اللہ شیوا نہیں ہم با وفاؤں کا، پیائے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا. زندگی بھر انہوں نے اپنے آنکھوں کے سوا نہ گزارا لیکن غیر کی نظر پڑتے آنکھوں کو انہوں نے دور کر دیا. میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، آج آپ کے چہرے پر کس کی نظر پڑتی ہے؟ اللہ اکبر. آنکھوں کی چمک کے غیر پہ نظر پڑے، آدھے بدن پر غیر کی نظر پڑے. استغفر اللہ. میں کہنا نہیں چاہتا ہوں کپڑے بھی ایسے پہنے ہیں، لباس بھی ہماری بچیوں نے ایسا پہنا ہے، یہاں تک شانوں پہ بال رکھے ہوئے ہیں، انڈے کی شکل کا چشمہ لگا دیا ہے، 50,000 کا موبائل ہے، 3,000 کا پرس ہے، اس کو لے کر اس طرح ننگے سر جا رہی ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ حال کیا ہے کہ اس تیرے چہرے پر غیر کی نظر پڑ رہی ہے. جس کی آنکھوں میں حیا ہوگی اس کا سر جھکا ہوگا. امام الانبیاء فرماتے ہیں لم تستطیع فصنا ما شئت. حیا انسان کا زیور ہے، حیا عورت کا مرک ہے، حیا عورت کا ایک زیور ہے. اس زیور کو اگر عورت مرد اتار دیتے ہیں حضور فرماتے فصنا ما شئت، پھر جو تجھے کرنا ہے کر دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ارے جب انسان بے حیا ہو جائے، انسان جب بے شرم ہو جائے، پھر اس کی غیرت جب مر جائے تو پھر بات ہی کیا ہے؟ یہ نفرت کے بادل چھڑ سکتے ہیں، یہ خزاں کی جگہ پر بہار آ سکتی ہے.
قسم خدا کی عزت و عظمت بحال ہو سکتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہو، تو خدا کا ہو جا خدائی تیری ہو جائے گی. امام الانبیاء فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ کما توکل الطیور تغدو خماسا تروح بطانا، اگر تمہارا بھروسہ خدا کی ذات میں پختہ ہوتا، پرندے صبح کو اڑتے ہیں بھوکے، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں، تو وہ انصار کی نوجوان عورت روزانہ اس کی راہ میں رک جاتی تھی. نوجوان تھا، اس کی آنکھوں میں حیا، کبھی اس نے دیکھا نہیں. 7 8 دن 15 دن 17 دن گزر جاتے ہیں. اچانک ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا سر جھکا کر، اس نے کہا کہ میں آج ایک نظر سے دیکھ لوں اس کے پاس حسن کتنا ہے. جیسے عورت پہ نظر پڑ جاتی ہے تو بے مثال اس کے حسن پہ نظر پڑ جاتی ہے. ایک نظر پڑی، چہرہ جھک جاتا ہے. گھر جا کر اس کو احساس ہوتا ہے اللہ اکبر، رب کا فرمان قرآن میں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ نظروں کو جھکا لیں. میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کے نظر سے، اپنی نظر سے عورت کو دیکھ لیا. قرآن کا فرمان، میں نے قرآن کے فرمان پر میں نے عمل نہیں کیا. مولا نے جس کا حکم نہ دیا اس پہ میں نے عمل کر دیا. اسی کشمکش میں نوجوان کو بخار آتا ہے، اور بخار اتنا تیز کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہو جاتا ہے. مسجد نبوی میں جو سب سے پہلے آتا، ایک دن غازی حاضر ہے. فاروق اعظم اس سے باپ سے پوچھا کہ تیرا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرتے سرکار وہ بیمار ہے اور شدت کا بخار اتنا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہو چکا ہے. تو فرمایا میں اس کی عیادت کروں گا، میں بیمار پرسی کرنے کے لیے آؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کا مسلمان پر 7 حق ہے. کون سا حق ہے؟ سلام دو تو اس کا جواب کرو، جواب دو. دعوت کرے تو دعوت کی تم کیا کر، دعوت قبول کرو. چھینکے تو اس کو یرحم اللہ کہو. اور اجابت الدائی فرماتے ہیں کہ تم تشمیت العاطش، رد السلام، غض البصر، اماطۃ الاذی عن الطریق، نگاہوں کو جھکا کر چلنا، یہ مومن کا حق ہے. آقا فرماتے صحابہ کو راستے پہ بیٹھو تو فاتو حق کہا، اس کا حق ادا کرو. یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرماتے غض البصر، نگاہوں کو جھکانا، اور رد السلام، سلام کا جواب دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، ارشاد الدالہ، کوئی انسان راستہ بہک جائے تو اس کو سیدھا راستہ بتانا، یہ راستے کا حق ہے. ہم نے وفا کی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی دعا کر دندے خراب ہو چکے ہیں، تو اللہ کے احکام کی تو پرواہ کر. ورد کرتا ہے میں فاروق اعظم کہتے میں اس کی عیادت کرنے آؤں گا. آج نہیں جا سکے، حکومت کے کاموں کے اندر مصروف تھے. دوسرے دن کہتا چلو تمہارے نوجوان بیٹے کی عیادت کرو. وہ عرض کرتا سرکار رات ہی میں وفات ہو گئی، رات کو وفات ہو گئی، تو نے دفن کر دیا، مجھے اطلاع نہیں دی. سرکار رات تو ٹھنڈی تھی، اندھیرا تھا، گھر میرا دور، اس وجہ سے میں نے آپ کو مناسب نہ سمجھا. محلے کے لوگوں کو لے کر رات میں ہم نے سپرد خاک کر دیا. فاروق اعظم کے آنکھوں میں آنسو. اتنا نوجوان جوانی کی حالت میں لڑکا حسین و جمیل چلا گیا. پھر راستے میں پوچھا کہ کیا تکلیف تھی، اس نے ساری باتیں بتا دی. یہ بات ہوئی، غلطی سے ایک نگاہ چہرے پر پڑ گئی، اس کے دل میں خوف خدا کی لہر پیدا ہوئی. مولا فرماتا قرآن میں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى ان الجنت ہی المأوى، جو اپنے نفس کو گناہوں سے روکے رہے اور انسان رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کرے، اللہ جنت میں اس کو ٹھکانہ عطا فرماتا ہے. وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جو بغاوت کرے، سرکشی کرے، گناہوں کے دلدل میں اپنے نفس کو داخل کرے، دنیا کی 4 دن زندگی کو آخرت پر ترجیح دے، تو رب فرماتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مذہب اسلام نے ہمیں دونوں پہلو سکھائے ہیں. نیکی کا راستہ بتایا ہے، برائی کا راستہ بتایا ہے. شر اور خیر کے راہوں کو مولا نے بتایا، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب چاہتا ہے تم چاہو تو ایمان لاؤ، تم چاہو تو کفر کرو. اللہ تعالیٰ نے دونوں راہیں انسان کو بتائی ہیں. افسوس کرتے ہیں کہ کیا کریں، ہماری تقدیر میں لکھا ہے اللہ نے بندے کو اپنی طرح قادر پیدا نہیں کیا اور پتھر کی طرح مجبور پیدا نہیں کیا ہے. آگ جل رہی ہے، کودو تو آگ میں پتہ چلے، آگ میں تو ہم جائیں گے نہیں. پانی ہے تیرے سر سے اوسا میں ڈبکی دے دے پتہ چلے، اس وقت میں تو اختیار ہے. اور نیکی کرنے میں تو کیا کریں، تقدیر میں لکھا ہے. ابھی تقدیر کو کیوں تم قصوروار کرتے ہو؟ اعمال کو درست کرو، خدا کی رحمت تمہارا استقبال کر.
फारूक आजम कब्र पर पहुंचे और अल्लामा नूरुल अब्सार बयान करते हैं, तफसीर नूरुल अब्सार में अल्लामा मोमिन बयान करते हैं, फारूक आजम की आंखों में आंसू, फरमाते बेटा मुझे पता है कि क्यों बीमार हुआ और क्यों तेरी रूह कब्ज हुई। या बुनैया मा फअलल्लाहु बिका, रब तेरा हशर क्या किया। और कुरान की आयत सूरह रहमान की पढ़ के ये फरमाते वल मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से खौफ रखता है क़यामत का, तो अल्लाह 2 बाग जन्नत में अता फरमाएगा। बेटा तू खौफ खुदा से कांपा और उसी खौफ में तेरी रूह निकल गई है, अल्लाह ने तेरा हशर क्या किया। तो नौजवान के कब्र से आवाज आती या उमर, अय उमर आतानी रब्बी जन्नतान, रब ने जन्नत में मुझे 2 बाग अता कर दिया। हज़रात ये थी वो तारीख, आपकी ये तारीख थी, इस तारीख को दोहराओ, कसम खुदा की सारी तारीखें तुम्हें फिर दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुदा के हो जाओगे, खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। फिर फरमाते हैं या माशर शब्बाब, नौजवानों की जमात, तुम में से अगर कोई निकाह करना चाहे ताकत है तो निकाह करे। सीधा इमामुल अंबिया फरमाते हैं, क्यों? निकाह करने से इंसान का आधा दीन सलामत रहता है और इंसान की नजर महफूज रहती है, इंसान के नफ्स पे कंट्रोल होता है। फरमाते अगर ये पोजीशन नहीं है तो फरमाते रोजा रखें। क्यों? रोजा रखने से इंसान का नफ्स साफ हो जाता है, खुदा का खौफ और तज़किया इंसान के नफ्स का हो जाता है। ये रसूलुल्लाह ने नौजवानों की वसीयत और नसीहत करते हैं। अब मैं आपको मुख्तसर वक्त में ये समझाऊं ये सिलसिला कहाँ से चला, हम जिसको निकाह कहते हैं, है ना बाबा, निकाह। आज ऐसा ये तरीका ना सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खैर खल्किल्लाह। और उस निकाह से पहले एक लफ्ज हम क्या कहते हैं, अक़दे निकाह कहते हैं ना भाई, अक़दे निकाह अरबी ज़बान का लफ्ज, अल्लामा बैठे। अक़द किसको कहते हैं बोलिए? अक़द कहते हैं गिरह को। अगर गिरह न समझो तो अपनी ज़बान में गांठ, अगर रस्सी टूट जाए तो दोनों सिरों को मिलाने हम क्या करते, गांठ दे देते हैं। गांठ देने से रस्सी मजबूत होती है कि नहीं? तो इस निकाह के साथ अक़दे निकाह को क्यों कहते हैं? तो कि 2 रिश्ते आपस में अलग थे, जब तुमने उसको इस्लाम की लड़ी में और इस्लाम के गिरह के अंदर तुमने उसको मजबूती से बांधा, दोनों रिश्ते आपस में जुड़ गए, इसलिए हम क्या कहते हैं, अक़दे निकाह कहते हैं। और इक़्द पढ़ो तो इक़्द होता है अरबी में हार, मोतियों के हार को हार कहते हैं। अलग बिखरे हुए रेत पे जो मोतियों को, वो हार नहीं कहेंगे, मोती कहेंगे। मोतियों का हार कब अक़द इक़्द बनता है? जब सारी मोतियों को, दानों को लड़ी के अंदर पिरोगे तो कहते हैं कि इंसान के गले की जीनत का वो हार बनता है। तो शरई कानून की लड़ी के अंदर तुम अक़द इज़्दिवाजी जिंदगी में मुंसलिक हो जाओगे तो तुम्हारी कीमत हार की तरह हो जाएगी और तुम्हारा रिश्ता इस्लाम की लड़ी के अंदर मजबूत किया जाएगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की क्या तारीफ की? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बारे में सहाबा को कैसे उभारा, ये सिलसिला कहां से चला? ये सिलसिला पुराना है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला। हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी बरूसी रहमतुल्लाह अपने तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, जिस्मानी एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले है ना भाई, इंसानों में हजरत आदम पहले हैं जिस्मानी एतबार से, और रूहानी एतबार से सबसे पहले मुस्तफ़ा। ये अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, नमाज असरा में था यही सिर, अया हो माना अव्वल व आखिर, कि दस्तो बस्ता थे पीछे हाजिर, सल्तनत पहले कर गए थे। जो पहले सरद करते सब मुस्तफ़ा के पीछे, सबसे आगे मुस्तफ़ा। हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मुक्तदी, सबका मुक्तदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कि वो अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। इंसानी तख्लीक में हजरत आदम पहले, हजरत आदम से पहले इंसान का वजूद नहीं था। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा करना चाहा, जिसका जिक्र कुरान, अब वो जिक्र मुझे नहीं करना है। रब ने क्या फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमिम मसनून
وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں میں پیکر بشریت کو مٹی سے بنانے والا ہوں، جب بنا لوں اور اپنی طرف سے نور کی شکل میں جب روح ڈال دوں تو تم سجدہ کر دینا۔ اب روح کی حقیقت کو بیان کروں، اس واقعے کو بیان کروں تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ حضرت آدم کا خمیر تیار ہوا، اللہ کی طرف سے روح ڈالا گیا، جنت میں حضرت آدم کو رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں مولا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تنہا ہوں، مجھے سکون چاہیے، میرا ساتھی چاہیے، میرا مونس چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جیون ساتھی، زندگی کا ساتھی۔ کون ہے زندگی کا ساتھی؟ عورت ہے نا بھائی؟ نہیں، عورت ساتھی ہے نا بھائی۔ جب نکاح تمہارا ہو جاتا ہے، زندگی بھر کی شادی ہو گئی، پھر نادانی سے کوئی طلاق دے تو بات الگ ہے۔ مذہب اسلام میں طلاق کوئی اچھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں رب کے نزدیک برے میں بری چیز اگر ہے تو طلاق۔ فرماتے میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں، تم اپنے اہل کے لیے بہتر ہو۔ میں سیرت پاک کا ایک ورق آپ کے سامنے مختصر لفظ میں پیش کروں۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح اللہ کے محبوب سے کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ حضور 25 سال کے تھے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ حضرت کبریٰ کتنی ہے؟ 40 سال کی، 2 رشتے پہلے ہو چکے تھے، اب آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب کی سچائی، امانت داری، پاسداری، وفاداری، ملنساری، حسن اخلاق اور حسن اخلاق کے ساتھ سچی باتیں سن کر سامنے سے پیغام جاتا ہے۔ اور 15 سال تک اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کے جو اخلاق دیکھے تھے، جو وحی الہی پہلی نور کی شکل میں غار حرا میں مصطفیٰ پہ اترا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اقرأ ربک الاکرم۔ اللہ کے محبوب آیات کو لے کر آئے تو پہلی وحی تھی، اللہ کے محبوب کے فیضان الہی اور وحی الہی کے فیض سے سینے مبارک پہ حرکت ہوئی تو کچھ الفاظ آپ نے کہے۔ کیوں دنیا ان الفاظ کو سمجھے کہ نہیں؟ تو کچھ الفاظ آپ نے کہے، خدیجہ آگے حال کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں، وہ الفاظ پیش نہیں کروں گا، لوگ نہیں سمجھیں گے، پھر فتویٰ منگوا لیں گے۔ اسی سے بہتر ہے کہ لفظ پیچیدہ بول دو، آگے اللہ جانے کیا حال ہوگا۔ تو اس وقت میں اگر کوئی اور عورت ہوتی کہ لے جاؤ یار کسی پر دم کراؤ، اس پہ بھوت ہو گیا ہے، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے۔ لیکن خضر کبریٰ نے 15 سال تک محمد مصطفیٰ کی نجی زندگی تو دیکھی تھی۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزی کلا ابداً، رب کی قسم اللہ اس پاکیزہ ذات کو کبھی رسوا نہیں کہا۔ انک لتصل الرحمہ وتعمل القلہ وتقر الضیفہ وتعین الابواب الحق، رب کی قسم صلہ رحمی کرنا آپ کا کام ہے، یہ غریبوں سے مدد کرنا آپ کا کام ہے، محتاجوں کا بوجھ اٹھا کر سہارا دینا آپ کا کام ہے، مہمان نوازی کرنا آپ کا کام ہے، حسن اخلاق سے پیش آنا آپ کا کام ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے جس کے اندر یہ جوہر ہے، میرا وجدان یہ کہتا کہ اللہ اسی ہستی کو کبھی رسوا نہیں کرے۔ پھر وہ وقت آیا خضر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، رسول اللہ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 40 سال ہوئی، آقا کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے، 13 سال دوسرے گزار جاتے ہیں۔ خضر کبریٰ کی عمر 60 سال سے آگے گزر جاتی ہے۔ مکہ پاک میں نبوت کے 12ویں سال حضرت خضر کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں بیان کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ اپنے ابا کو بلا کر آؤ۔ رسول اللہ کو بلایا گیا، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کی آخری رمق ہے، اب میں آپ سے الوداع ہو رہی ہوں، میرا دل یہ چاہتا کہ آپ کے بدن پر جو چادر ہے وہ مجھے دے دو۔ حضور فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے چادر کو کفن میں رکھوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے جو آپ کے جسم سے چادر مس ہو چکی ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام۔ امام الانبیاء نے کیا کہا؟ سننے کے قابل ہے، لوگو ایمان کو تازہ کرو۔ آقا دو جہاں کا دل بھر آیا، رحمت والی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرماتے لو سالتنی جلدی لاتے تک، اے خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے، اگر میرے جسم کا ٹکڑا مانگے تو چمڑی کاٹ کے تجھے دے دوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول کے پڑھنے والوں، میرے نوجوان، میرے عزیز بچوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار تھا اپنے اہل کے لیے۔ کس غلطی میں پھٹ گئے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں زمانے کی، سائیں زمانو خراب اچے، وقت خراب آ چکا ہے، وقت نہیں ہم خراب ہو چکے ہیں۔
ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ سلسلہ وہاں سے چلا. طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں, میرے عزیز بیٹھے ہیں, ذمہ دار. طلاق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 5 7 طریقے قدرت رکھے کہ اگر مرد و عورت میں انبن ہو تو ہے, ہوتی ہے نا, ساتھ میں برتن ہوتے تو بجتے ہیں نا بھائی, ہوتی ہے شکر رنجی آپس میں, اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس کو بازار میں ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں, گھر کی 4 دیواری کے اندر آپس میں صلح کر لو. تو رب فرماتا ہے, امام الانبیاء تاجدار مدینہ تشریح کرتے ہیں, امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب ایسی انبن ہو جائے تو پھر پہلے کیا کرو, اسے سلام کلام بند کر دو, اور یہاں سے اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر دو, اور اگر یہاں سے بات نہیں بنتی ہے فَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, اللہ فرماتا مارو ایسا جو اس کا بدن خراب نہ ہو. 3 باتیں. اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو رب فرماتا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے, دونوں آپس میں صلح کرائیں. یہ 4تھا طریقہ. اس کے بعد بھی اگر فیصلہ نہیں ہے تو ایک طلاق ایک باقی کی پیریڈ میں دے دو. یہ 5واں طریقہ. اس سے معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو دوسرے پاکیزہ کی پیریڈ کے اندر دوسری طلاق دے دو. یہ ہوا 6تھا طریقہ. اس کے بعد اگر معاملہ نہیں سلجھتا تو آخری طلاق دے دو. 6 طریقے پہلے قدرت نے بتائے, ان طریقوں میں انسان عمل کرے تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں ملتا. آج دنیا مذاق اڑاتی ہے اس بات پر. 3 طلاقیں ساتھ میں دے دیتے ہو, یہ کر دیتے ہو, فلاں کر دیتے ہو, یہ کر دیتے ہو, وہ کر دیتے ہو, نانو نفقہ نہیں دیتے ہو, پھر وہ لٹکتا رہتا ہے, نہ ادھر رہی نہ ادھر, نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور پر رب پر ولا تذرک المعلقہ, اس کو لڑکی کیوں رکھتے ہو؟ یا تو عزت سے اس کو رکھ لو یا احسان کے ساتھ اس کو چھوڑ دو, طلاق دے دو تاکہ دوسرے سے رشتہ تو کرے. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا اس پہ تم ظلم کرو. آقائے دو جہاں صلی اللہ فرماتے جس کے گھر میں 2 عورتیں ہوں اور ان عورتوں میں آپس میں اگر وہ صلح, آپس میں اگر وہ کیا عدل نہیں کرتا تو قیامت میں یوں آئے گا, ایک حصہ اونچا ایک نیچا, اس حال میں آئے گا. بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے یہاں گھر میں 2 عورتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ نبی کے گھر میں 2 عورتوں میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ حضرت سارہ کی وجہ سے ہاجرہ کو مکے میں آنا پڑا. ہاں وفادار, بات سمجھ کے کرتا. 2 اور نبی کے عورتوں میں اختلاف ہوا, مکہ آباد ہوا. تمہارے یہاں گھر 2 عورتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو تمہارا گلزار گھر جو ہوتا ہے وہ جہنم کا دہ بن جاتا ہے. اتنا فرق ہے, سوچنے کی بات. تو یہ سلسلہ پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت میں نیند طاری کی. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی پسلی کو چیرو. حضرت آدم کی بائیں پسلی کو شق کیا گیا, اس سے حضرت حوا کو نکالا گیا جس کا ذکر قرآن میں. رب فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو, اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس سے مولا نے اس کے عورت کو نکالا, پھر ان دونوں کو اس دیواجی زندگی میں مولا نے ملایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, پھر سلسلہ مردوں عورتوں کا بڑھا. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو اس رب کو یاد کرو جس نے ایک باکمال مرد باکمال عورت سے پیدا کیا. پھر چھوٹے بڑے قبیلوں میں صحیح ہے تو شکل اگر ظاہری اعتبار سے اچھی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہری اعتبار سے شکل بلال کی اچھی نہیں تھی, وہ کالی شکل والا بلال جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا تو آقا یوں فرماتے مالی سمیت خش خشک امامی فی الجنہ. بلال مجھے کیا ہے, میں جنت میں سیر کرتا ہوں, میرے قدموں سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں. وہی بلال حضرت عمر کے پاس آتے, عمر کھڑے ہو کر استقبال کر دے, ابا بکر سیدنا آتک سیدنا بلالن. ابو بکر ہمارا سردار ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. پوچھے حضرت عمر سے ادب سے, حضرت عمر ابو بکر تو نبیوں کے بعد امت کے سردار ہیں, لیکن حضرت بلال سردار کیسے ہوئے؟ تو جواب یہ ملتا ہے بند عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلاں بن فلاں چیزیں نیست. جامی خدا کا بندہ بننا ہے تو یوں چھوڑ دے, میں فلاں ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا پوتا ہوں, اتنا مال ہے, اتنی ملکیت ہے, اتنی گنجائش ہے,
اتنی میرے پاس مایا ہے کہ یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، قبر میں ایمان اور عمل کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پہ نیند تاری کی، جب آنکھ کھلی تو اپنے پاس انسان کو پایا، وہی شکل وہی قد، فرق اتنا ہی داڑھی نہیں، نہ حضرت آدم کے چہرے پر داڑھی، نہ حضرت حوا کے چہرے، فرق اتنا، وہ عورت یہ مرد اتنا فرق، باقی شکل ایک، قد ایک۔ کتنا قد تھا؟ 60 ہاتھ حضرت آدم حوا دونوں کا۔ جنت میں انسان جائے گا تو اسی قد میں جائے گا۔ اب تاریخ کو پڑھو، احادیث طیبہ کو پڑھو، فرق اتنا ہے کہ وہ عورت یہ مرد۔ پوچھا مولا یہ کون؟ کہ یہ تیرا ساتھی۔ ہاتھ بڑھایا، خدا کے پیغمبر نے فرمایا نہیں ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ ملک جبریل کو بھیجا، نکاح جنت میں ہوا۔ پھر ہاتھ بڑھا رب کے پیغمبر کا، کہا نہیں ابھی مہر ادا نہیں ہوا ہے۔ مولا مہر کیا ادا کروں؟ لکھا ہے علامہ اسماعیل نے، حکم ربی و تصلی علی حبیبی 11 مرتن، میرے حبیب پہ 11 مرتبہ درود پڑھ، یہی تیرا مہر ہے۔ کیوں؟ درود پڑھنا یہ مولا کا حکم بھی ہے، مولا کی سنت بھی ہے۔ نماز خدا کا حکم ہے، سنت نہیں۔ روزہ رکھنا خدا کا حکم ہے، خدا کی سنت نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا خدا کا حکم ہے، سنت نہیں۔ لیکن اللہ نے بندوں کو ایسی نعمت اور دولت سے نوازا ہے، رب فرماتا میرا حکم بھی ہے اور میری سنت بھی ہے۔ مولا وہ کون سا عمل ہے جو بندے کریں تو مولا کی سنت ادا ہو جائے؟ رب فرماتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خدا اور رحمت کے فرشتے، مصطفیٰ فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، تم بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا کر۔ رات میں پڑھتے رہو، دن میں پڑھتے رہو، جلوت میں پڑھتے رہو، خلوت میں پڑھتے رہو، محفل میں پڑھتے رہو، تنہائی میں پڑھتے رہو، بیٹھتے پڑھتے رہو۔ السلام علیکم والنبی ورحمت اللہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ صحیح اللہ صلی اللہ محمد کما صلیت رحمت و ترحمت وبارک، تو جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ وقت آئے بیٹھنے کا تو بیٹھ کر پڑھو، جب کھڑے کا وقت تو کھڑے ہو کر پڑھو۔ کیونکہ یہ مولا کی سنت ہے۔ مولا قید سے پاک ہے تو خدا کی سنت بھی قید سے پاک ہے۔ اب ظالم جب خدا نے جب قید سے پاک رکھا تو قید کرنے والا کون؟ کہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ سلمو تسلیمہ مطلق ہے، مطلق کو مطلق رکھا جائے گا، مقید نہیں کیا جائے گا۔ یہ فقہ اور اصول کا یہ قاعدہ ہے، اس کو علامہ سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھو گے۔ یعنی جو مطلق ہے اس کو مقید مت کرو، قید مت کرو۔ محبوب نے راضی کریا کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود پجایا۔ تکبیر۔ اب کیا ہوا؟ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اب مہر بھی وہاں ادا ہوتا ہے، نکاح بھی جنت میں ادا ہوتا۔ پھر رب نے نہ چاہا کہ یہ سلسلہ یہاں چلے، کیوں؟ اولاد ہوگی تو پھر وہ حالات ہوں گے نا۔ تو جنت کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو معاف رکھا ہے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، رب فرماتا وہاں جو ان کے جوڑے ملیں گے وہ ساری اعلیٰ سے پاک ہوں گے۔ پھر سبب بنا حضرت آدم کے لیے اور حوا کے لیے جنت سے دنیا میں باہر آنے کا۔ ہاں ابو کھایا، اب کیا کھایا؟ دانا کھایا یا کوئی اور درخت کا پتا کھایا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اسی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب یہاں نہیں دنیا میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کہاں اترے؟ سرندے پر، جو ہندوستان کا حصہ تھا، منقسم پھیلے۔ یہ حدیں نہیں تھی شری لنکا سے لے کر افغانستان تک، اور ادھر تبت اور چینا تک، ادھر رشیا اور بخارا تک، ایران تک حدیں ملتی تھی ہندوستان کی۔ ہم سرزمین ہند سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ کا پہلا پیغمبر جنت سے سرزمین ہند میں آیا۔